میں احباب زیبی آپ سے مخاطب ہوں آج اوشین ٹی وی پر 28 مئی بروز اتوار 11 بجے صبح کا وقت آؤ قرآن کو سمجھیں جانیں فضیلت و حکمت و قرآن کے حوالے سے جس صورت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ دخان۔ تو سورہ دخان کے بارے میں جہاں قرآن مجید کی یہ 44ویں صورت ہے اور اس میں 59 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں اور اس کا دور مکی ہے۔ عدد پارہ 25واں پارہ ہے، اعداد و شمار 3 رکوع ہیں، 59 آیات ہیں، 346 الفاظ ہیں، 1439 حروف ہیں۔ جہاں تک آیت اس میں نام کا تعلق ہے سورہ دخان کا، دخان کے لفظی معنی دھواں کے ہیں۔ آیت نمبر 10 کے لفظ دخان کو اس صورت کا عنوان بنایا گیا ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ دخان وارد ہوا ہے اور اس کا زمانہ نزول کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا، مگر مضامین کی اندرونی شہادت بتاتی ہے کہ یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جب یہ کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ خدایا یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا اور ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخرکار بعض سرداران قریش جن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے خاص طور پر ابو سفیان کا نام لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دلانے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ یہی موقع ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ جہاں تک اس کے موضوع اور مباحث کا تعلق ہے تو اس موقع پر کفار مکہ کی فہمائش اور تنبیہ کے لیے جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نازل فرمایا اس کی تمہید کے چند اہم مباحث جو ہیں وہ یہ ہے۔ اول یہ ہے کہ تمام لوگ اس قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصنیف سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو۔ یہ کتاب تو اپنی ذات میں خود اس امر کی بین شہادت ہے کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ خداوند عالم کی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کتاب کی قدر و قیمت سمجھنے میں بھی غلطی کر رہے ہو۔ وہ گھڑی انتہائی مبارک گھڑی تھی جب اللہ تعالیٰ نے سراسر اپنی رحمت کی بنا پر تمہارے ہاں اپنا رسول بھیجے اور اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ رسول بھیجے اور اپنی کتاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ تیسرے یہ کہ تم اپنی نادانی سے اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو کہ اس رسول اور اس کتاب سے لڑ کر تم جیت جاؤ گے، حالانکہ اس رسول کی بعثت اور اس کتاب کی جو تنزیل ہے اس سات خاص میں ہوئی ہے جب اللہ تعالیٰ قسمتوں کے فیصلے فرمایا کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے جو ہے وہ ان فیصلوں میں وہ کمزور نہیں ہوتے، جس کا جو جی چاہے انہیں بدل ڈالے، نہ وہ کسی جہالت و نادانی پر مبنی ہوتے ہیں، اس میں غلطی اور خامی کا کوئی احتمال نہیں ہوتا۔ وہ تو اس فرما روائے کائنات کے پختہ اور اٹل فیصلے ہوتے ہیں جو سمیع و علیم اور حکیم سے لڑنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ چوتھی یہ کہ اللہ کو تم خود بھی زمین و آسمان اور کائنات کی ہر چیز کا مالک پروردگار مانتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں دوسروں کو معبود بنانے پر اصرار ہے۔ اس کے لیے حجت تمہارے پاس سوائے حجت کے تمہارے پاس سوا کچھ کام نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادا کے وقتوں سے یہی کام ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص شعور کے ساتھ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی مالک و پروردگار اور زندگی اور موت کا مختار ہے تو اسے کبھی یہ شبہ تک لاحق نہیں ہو سکتا کہ معبود ہونے کے مستحق اس کے سوا اس کے ساتھ دوسرے بھی ہو سکتے ہیں۔ تمہارے باپ دادا نے اگر یہ حماقت کی تھی تو کوئی وجہ نہیں کہ تم بھی آنکھیں بند کر کے اسی کا ارتکاب کرتے چلے جاؤ۔ حقیقت میں تو اس کا رب بھی اکیلا وہی خدا تھا جو تمہارا رب ہے، وار انہیں بھی اسی ایک بندگی کرنی چاہیے اور انہیں بھی اسی ایک کی بندگی کرنی چاہیے تھی جس کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں یہ کہ اللہ کی ربوبیت اور رحمت کا تقاضا صرف یہی نہیں ہے کہ تمہارا پیٹ پالے بلکہ یہ بھی ہے کہ تمہاری رہنمائی کا انتظام کرے۔ اسی رہنمائی کے لیے اس نے رسول بھیجا اور کتاب نازل فرمائی۔ اس تحمید کے بعد اس قحط کے معاملے کو لیا گیا جو اس وقت درپیش تھا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ قحط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست پر آیا تھا اور حضور نے اس کے لیے دعا اس خیال سے کی تھی کہ مصیبت پڑے گی تو کفار کی اکڑی ہوئی گردنیں ڈھیلی پڑ جائیں گی، شاید کہ پھر حرف نصیحت ان پر کارگر ہو۔ تو یہ توقع اس وقت کسی حد تک پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ بڑے بڑے دشمنان حق کال کے مارے یعنی قحط جو پڑ گیا تھا اس کے مارے پکار اٹھے تھے کہ پروردگار یہ عذاب ہم پر سے نہ ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا گیا کہ ایسی مصیبتوں سے یہ لوگ کہاں سبق لینے والے ہیں۔ انہوں نے جب اس رسول کی طرف سے منہ موڑ لیا جس کی زندگی سے، جس کے کردار سے، جس کے کام اور کلام سے اعلانیہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے، تو اب محض ایک قحط ان کی غفلت کیسے دور کرے گا؟ دوسری طرف کفار کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ تم بالکل جھوٹ کہتے ہو کہ یہ عذاب تم پر سے ٹال دیا جائے تو تم ایمان لے آؤ گے۔ ہم اس عذاب کو ہٹائے دیتے ہیں، ابھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ تم اپنے اس وعدے میں کتنے سچے ہو۔ تمہارے سر پر تو شامت کھیل رہی ہے، تم ایک بڑی ضرب مانگ رہے ہو، ہلکی چوٹوں سے تمہارا دماغ درست نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں آگے چل کر فرعون اور اس کی قوم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو بھی ٹھیک یہی آزمائش پیش آئی تھی جس سے اب کفار قریش کے سرداروں کا سابقہ پڑا ہے۔ اس کے پاس بھی ایسے ہی ایک معجز رسول آیا تھا، انہوں نے بھی وہ سرین علامات اور نشانیاں دیکھ لی تھیں جن سے اس کا مامور من اللہ ہونا صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ بھی نشانی پر نشانی دیکھتے چلے گئے مگر اپنی ضد سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ آخرکار رسول کی جان لینے کے در پہ ہو گئے، اور نتیجہ وہ کچھ دیکھا جو ہمیشہ کے لیے سامان عبرت بن گیا۔ اس کے بعد دوسرا موضوع آخرت کا لیا گیا ہے جس سے کفار مکہ کو شدت کے ساتھ انکار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر آتے نہیں دیکھا، تم اگر دوسری زندگی کے دعوے میں سچے ہو تو اٹھا لاؤ۔ ہمارے باپ دادا کو اس کے جواب میں عقیدہ آخرت کی 2 دلیلیں مختصر طور پر دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عقیدے کا انکار ہمیشہ اخلاق کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا رہا ہے، دوسری یہ کہ کائنات کسی کھلنٹرے کا کھلونا نہیں ہے بلکہ ایک حکیمانہ نظام ہے، اور حکیم کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ پھر کفار کے اس مطالبے کا کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ جواب دیا گیا کہ یہ کام روز ہر ایک کے مطالبے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر فرما رکھا ہے جب وہ تمام بنی نوع انسان کو بیک وقت جمع کرے گا اور اپنی عدالت میں ان کا محاسبہ فرمائے گا۔ اس وقت کی اگر کسی کو فکر کرنی ہو تو کر لے، کیونکہ وہاں کوئی نہ اپنے زور پر بچ سکے گا اور نہ کسی کے بچانے سے بچے گا۔ اللہ کی اس عدالت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ وہاں مجرم قرار پائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو وہاں سے کامیاب ہو کر نکلیں گے وہ کیا انعام پائیں گے۔ پھر یہ کہہ کے بات ختم کر دی گئی کہ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن صاف سیدھی زبان اور تمہاری اپنی زبان میں نازل کر دیا گیا ہے۔ اب اگر تم سمجھانے سے نہیں سمجھتے اور انجام بدہی دیکھنے پر مصر ہو تو انتظار کرو، اور ہمارا نبی بھی منتظر ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ اپنے وقت پر سامنے آ جائے گا۔ تو اس میں جہاں تک سورہ دخان کا تعلق ہے تو اس میں جن موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے ان کو میں پھر ایک بار 3-4 سطروں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ للیلۃ المبارک یعنی للیلۃ القدر کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ آسمان سے دھواں اٹھنے کا بیان جو لوگوں کو گھیرے میں لے لے گا اس کا تذکرہ ہے۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سنسار کرنا چاہتے تھے لیکن فرعونی معلومات مطابق بنی اسرائیل کے قبضے کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین کی تخلیق چند مقاصد کی تکمیل کے لیے ہے، فضول نہیں ہے۔ دنیاوی جھوٹی عزت والوں کا انجام، اللہ سے ڈرنے والوں کے انعام و اکرام کا تذکرہ ہے۔ زبان نبوت سے قرآن کی تفسیر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو موضوعات ہیں اس میں مختصر میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ دخان میں جن موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں۔ تو سورہ دخان جو ہے یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور یہ اس حوالے سے جو ہے وہ مختصراً میں نے بات کی ہے، کیونکہ تفصیل میں جانے سے نہیں، اگر میں اس کا پورا ترجمہ اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو پھر وہ کافی طویل ہو جائے گا، اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ تفصیل میں بہت زیادہ ہو جائے گا، پھر آپ کو سمجھنے میں نے اسی لیے کوشش یہی کی ہے، لیکن اگر مختصراً اگر یہ جو ہے آپ چاہیں تو میں اس کا ترجمہ ہے وہ بھی بیان کر دیتی ہوں، تاکہ اگر بات کو سمجھنے میں تھوڑی اور بہتری آ سکتی ہے تو ضرور آ جائے۔ تو یہاں پر سورہ دخان کا جب ذکر کیا گیا ہے تو اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں مختصر۔ سورہ دخان جو ہے مکی صورت ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، 59 اس کی آیات ہیں، 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت کے کام فصیل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہی تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار ہے، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صاف دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی،
جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو ہمارے احکام کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ اب نعوذ باللہ، ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں، ہم تو تھوڑے دنوں میں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو۔ جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک اعلیٰ قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے تم مجھے سنگسار کرو کہ میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں، اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور سمندر سے کہ ٹھہرا ہوا ہوگا پار ہو جانا، تمہارے بعد وہ پورا لشکر ڈوبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور رام کی چیزیں جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے۔ اس طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا، پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا نہ ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، یعنی فرعون سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا، اہل عالم میں سے علم کی بنیاد پر چنا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں کھلی آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلی دفعہ ایک بار مرنا ہے پھر اٹھنا نہیں ہے، بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ، بھلا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم یا وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو چکے ہیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہ گار تھے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے جی اٹھنے کا وقت ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کی کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی مگر جس پر اللہ مہربانی کرے، بے شک وہی غالب ہے اور بڑا مہربان ہے۔ بلا شبہ تھوہر کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، جیسے پگھلا ہوا تانبا، وہ تھوہر پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو، اب مزہ چکھ، تو بڑی عزت والا اور سردار تھا۔ یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا، ہم بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ وہاں امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے بڑھنے کے بعد موت کا مزہ پھر نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، بس تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے سورہ دخان کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، تو اس سے آپ کو جو ہے سورہ دخان کے حوالے سے جو میں نے تفسیر بیان کی ہے، اس کی جو میں نے بحث و مباحث کے حوالے سے جو مباحث تھے ان کا تذکرہ کیا، تو وہ بھی آپ کو زیادہ واضح انداز میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیا بیان کیا گیا ہے، اور ترجمہ جو ہے وہ اس کا کیا ہے، اور خلاصہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا بہت جو بھی میرے علم میں آیا ہے صورت کے حوالے سے معلومات جو مجھ تک پہنچی ہیں، وہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ زیب سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اوشین ٹی وی پر میں شیروان صاحب کی شکر گزار ہوں جن کے توسط سے یہ پروگرام جو ہے آپ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ زیب سے بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔